یہودی کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ اپنا قانون بدل رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا۔ آپ کی وجہ سے تو ہمیں یہ مقام و مرتبہ ملا ہے، بھلا آپ کی وجہ سے میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے بڑا مہمان میرے محل میں تشریف لائے۔ بچہ جب کھانا شروع کرے گا یا دوسری غذا شروع کرے گا اس وقت وظیفہ نہیں ملے گا، بلکہ آج کے بعد بچے کی پیدائش پہ وظیفہ ملے گا، جس گھر میں بچہ پیدا ہوگا اسے وظیفہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، اور فرمایا کہ جنت میں ایک محل کو دیکھا تو اس محل میں ایک عورت وضو کر رہی تھی، تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محل عمر کا ہے۔ تو فرمایا کہ دل میں خواہش اٹھی کہ میں اندر جا کر دیکھ لوں، اس محل کا نظارہ کر لوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آئی کہ عمر بڑا غیرتی آدمی ہے، تو اس لیے میں اندر نہیں گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنایا صحابہ کو تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ بھلا میں آپ پر بھی غیرت کھاؤں گا؟ آپ تو میرے پیر و مرشد ہیں، آپ تو میرے مربی ہیں، آپ کی وجہ سے تو ہمیں ایمان جیسی دولت ملی ہے، آپ کی وجہ سے تو ہم ہدایت یافتہ ہیں، آپ کی وجہ سے تو ہمیں یہ مقام و مرتبہ ملا ہے، بھلا آپ کی وجہ سے میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے بڑا مہمان میرے محل میں تشریف لائے۔ تو اس حدیث سے جہاں علماء نے اور باتیں ثابت کی ہیں وہاں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنتی ہونا یہ قطعی ہے، یہ یقینی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ تاریخ ان کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایک دفعہ بازار گشت کر رہے تھے، بازار میں جا رہے تھے تو دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، حالات کا جائزہ لے رہے تھے، ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو جو ساتھی تھے ان سے پوچھا کہ دیکھو ہمارا نظام، ہمارا بیت المال کا نظام تو اتنا مضبوط ہے کہ گھر گھر ہمارے بیت المال سے وظیفہ جاتا ہے، خرچہ جاتا ہے، کسی کو ہم نے ایسی حالت میں چھوڑا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھیک مانگے، تو یہ بوڑھا کون ہے، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ پتہ نہیں کون ہے۔ اسی بوڑھے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں ایک یہودی ہوں۔ تو فرمایا کہ کیا تم کہاں رہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں۔ آپ سمجھے کہ شاید کسی باہر کے علاقے سے آیا ہے جہاں بیت المال کے وظیفہ نہیں جاتا۔ تو فرمایا کہاں رہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں۔ فرمایا تمہیں بیت المال کی طرف سے ماہانہ خرچہ وظیفہ نہیں ملتا؟ کہنے لگا ملتا ہے۔ فرمایا وہ ماہانہ خرچہ تمہارے گھر کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہنے لگا کافی ہے۔ تو فرمایا پھر بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت ہم نے سالانہ ٹیکس دینا ہے، غیر مسلم جو تھے وہ ٹیکس ادا کرتے تھے، تو کہنے لگا کہ ہم نے سالانہ ٹیکس دینا ہے، ٹیکس کی ادائیگی کا وقت قریب ہے اور میرے پاس ٹیکس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، آپ جو بیت المال سے بیچتے ہیں وہ ہمارے گھر کے لیے بالکل کافی ہے، ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے، ہمارے گھر کا نظام چل رہا ہے، لیکن ٹیکس کے ادائیگی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں وہ لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر وہ پیسے پورے کر رہا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی کو مخاطب ہوئے اور فرمایا، بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ دیکھو یار بڑی ناانصافی کی بات ہے، بڑی ظلم کی بات ہے، یہ شخص ساری جوانی میں کما کما کر ہمیں کھلاتا رہا، ٹیکس ادا کرتا رہا، آج جب یہ محتاج ہے تو بھیک مانگ مانگ کر ٹیکس ادا کر رہا ہے، ہماری بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ صبح ہوئی، شورا کے افراد کو بلایا، مشورے جن سے کرتے تھے ان کو بلایا، یا یوں کہیں کہ جو اپنی پارلیمنٹ تھا اس کے ممبران کو بلایا اور قانون پاس کیا اور اعلان کیا۔ اعلان یہ کیا کہ جو غیر مسلم ٹیکس ادا نہیں کر سکتا وہ آج کے بعد ٹیکس ادا نہیں کرے گا، اور جو ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرے گا۔ تو ایک یہودی ہے، بوڑھا ہے، جو ہمارے اسلام کا اس کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی جہاں حکومت ہے وہاں اس کی رہائش ہے، تو ایک یہودی ہے، بوڑھا ہے، صرف ایک یہودی کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ اپنا قانون بدل رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آج اپنے اس ملک کے پاکستان کو دیکھ لیا جائے تو آئے روز ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں، آئے روز چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ بوڑھے جنہیں چاہیے تھا کہ وہ گھر میں آرام سے بیٹھیں، ذکر اذکار کریں، عبادت کریں، آج وہی بوڑھے جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، کوئی ٹھیا لگا رہا ہے، کوئی ریڑھی کھینچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی کس حالت میں ہے، کوئی کس حالت میں ہے۔
لیکن وہاں دوسری طرف ایک عمر ہے کہ ایک یہودی بوڑھے کی وجہ سے پورا قانون بدل دیا. ایسے ہی رات کو گشت کر رہے تھے، آپ کی عادت تھی کہ آپ رات کو گشت کرتے تھے، حالات کا جائزہ لیتے تھے. ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی تو دل میں کہا کہ کوئی بات نہیں، بچے ہیں، روتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں. کچھ دیر بعد پھر گزرے، پھر بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر کہا کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے. جب تیسری مرتبہ بچے کے رونے کی آواز آئی تو کہا کہ عمر کچھ مسئلہ ضرور ہے، کوئی ماجرا ضرور ہے، یہ بچہ ویسے نہیں رو رہا. دروازے پر دستک دی، ایک آدمی نے دروازہ کھولا، کہا بھائی یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس لیے رو رہا ہے کہ ماں دودھ نہیں پلا رہی. جب بچے کو ماں دودھ نہیں پلاتی ہے تو بچہ احتجاج ایسے ہی کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، لاتے مارتا ہے. اس کا دھرنا یہی ہوتا ہے، اس کا ملین مارچ یہی ہوتا ہے کہ وہ چیختا ہے، روتا ہے. کہا ماں دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ کہا دودھ اس لیے نہیں پلا رہی کہ وظیفہ ملے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قانون تھا کہ جو بچے ماں کا دودھ پورا کر لیں، مطلب سال، 1.5 سال، 2 سال ماں کا دودھ پی لیں اور پھر دوسری غذا شروع کریں جیسے دلیا وغیرہ یا روٹی وغیرہ شروع کریں، تو ایسے بچوں کو بیت المال کی طرف سے باقاعدہ وظیفہ اور خرچہ ملتا تھا. تو آدمی کہنے لگا کہ ماں دودھ اس لیے نہیں پلا رہی کہ ہم اس کو جلدی سے جلدی کھانا شروع کروا دیں اور بیت المال سے اس کو وظیفہ ملنا شروع ہو جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئے اور بڑا عجیب جملہ فرمایا. کہنے لگے کہ عمر نہ جانے تو نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا ہوگا. عمر نہ جانے تو نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا ہوگا کہ جنہیں ماں نے دودھ نہیں پلایا ہوگا اسی لیے کہ یہ بچہ جلدی جلدی کھانا شروع کر دے اور بیت المال سے وظیفہ ملے. کہا عمر نہ جانے کتنے معصوم بچوں کو تو نے رلایا ہوگا. صبح ہوئی، ممبران کو بلایا، مشورہ ہوا، اعلان ہوا، قانون بدل گیا کہ آج کے بعد بچہ جب کھانا شروع کرے گا یا دوسری غذا شروع کرے گا اس وقت وظیفہ نہیں ملے گا، بلکہ آج کے بعد بچے کی پیدائش پہ وظیفہ ملے گا. جس گھر میں بچہ پیدا ہوگا اسے وظیفہ ملے گا. دوستو، جب ہم سوچتے ہیں ان واقعات پر اور باہر کے ممالک کی طرز زندگی پر سوچتے ہیں، ایک دوست نے بتایا کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو میرے دونوں بچوں کا دودھ گھر کے دروازے کے باہر روزانہ صبح پڑا ہوتا ہے گورنمنٹ اور حکومت کی طرف سے. ایک اور دوست نے بتایا کہ میرے بچے اسکول پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ تو غریب ہیں، آپ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ کہا اگرچہ میں غریب ہوں لیکن میرے بچوں کی فیس سب کچھ کی ادائیگی کے لیے حکومت ماہانہ ہمیں $150 دیتی ہے ایک بچے کا. کہا اس سے ہمارا خرچہ چل رہا ہے بچوں کا. تو جب میں ان واقعات کو پڑھتا ہوں اور ان کی طرز زندگی کو سوچتا ہوں تو مجھے سبق ملتا ہے کہ ہم صرف عمر کے نام لیوا ہے، ہم عمر کی سیرت پر چلے ہی نہیں ہیں. عمر کی سیرت پر تو وہ لوگ چل رہے ہیں اور وقت یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم صرف حضرت عمر کے نام لیوا نہ ہو بلکہ ان کی سیرت پر ہم چلیں. تو تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن صرف دیر اس بات کی ہے کہ کوئی آئے اور ان واقعات سے اپنے لیے سبق حاصل کرے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لائے، ملک کا نظام بدلائے، اپنے گھر کا رہن سہن کے طریقہ بدلائے، اپنا جو ہے معاشرہ بدلے. دیر اس بات کی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.